السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ ہی کی توفیق سے الحمدللہ آج ہم سب نیا سورہ شروع کرنے والے ہیں۔ سورہ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو کھول دے، ہمارے سینوں کو کھول دے، یہ آیات ہمارے دلوں میں اتر جائے۔ جو کچھ ہم اس سورہ میں سیکھے واقعی اس کو ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں، اس سے واعظ و نصیحت ہم لیں اور ہم اپنے اس کو زندگیوں میں شامل کر کے اپنے اعمال کو بھی درست کریں۔ اور دیکھیں جیسے یہ ہم 29ویں پارے میں ہیں، ہم الحمدللہ جز 29 میں ہیں اور ہم نے 2 سوروں کو مکمل کیا ہے، سورۃ الملک، اور اس میں ہم نے دیکھا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور شان اور اللہ تعالیٰ کی تعارف کا اس میں ذکر تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سورہ تھا سورۃ القلم، اس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی عمدہ، بہترین اور اعلیٰ اخلاق کا ذکر ہم نے اس میں دیکھا۔ اب اس سورے میں تیسرا سورہ ہے 29ویں پارے کا، اور سورۃ الحاقہ، اس میں ہم دیکھیں گے اس میں یعنی آخرت کا ذکر ہے، قیامت کا ذکر ہے، پچھلی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہلاک کیا، یہ سب ہم انشاءاللہ اس سورے میں دیکھیں گے۔ تو سورۃ الحاقہ یہ مکی سورہ ہے اور اس میں 52 آیات ہیں۔ انشاءاللہ آپ خود محسوس کریں گے، انشاءاللہ جب یہ سورے کو ہم مکمل کر لیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، ایمان انشاءاللہ فریش ہو جائے گا اور ساتھ میں آخرت کی فکر بھی بڑھے گی۔ تو دیکھتے ہیں اس سورے میں ہم آیت نمبر 1 سے 12 میں کس چیز کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 1 سے 12 میں قیامت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، پھر اس کے بعد پچھلی امتوں کی ہلاکت کا ذکر کیا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو ہلاک کیا ہے۔ تو اسے ہم نے بس ایک اسٹوری کے ٹائپ میں یا قصے کے انداز میں ہم نے بالکل نہیں سننا ہے، یعنی اس سے ہم نے عبرت حاصل کرنی ہے۔ اور پھر اس میں فرعون کا ذکر ہے اور نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور ساتھ میں کشتی کی نعمت کی یاد دہانی کی گئی ہے۔ پھر ہم دیکھیں گے آیت 13 سے 18 میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا ذکر، کس طرح قیامت آئے گی، اس وقت پر کیا ہوگا، اس کی ہولناکییں، اور ساتھ میں اللہ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ یہ مرحلہ ہم سب کے لیے آسان فرمائیں۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا، کس قدر مشکل وہ لمحہ ہوگا جس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے گا، ہمیں کھڑے ہونا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دن کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ پھر ہم دیکھیں گے آیت 19 سے 24 میں وہ خوش نصیب لوگ جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے تو وہ کس قدر خوش ہوں گے، ان کی خوشی کا عالم دیکھیں، ان کی کیفیت اس میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہمارا نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرمائے، آمین۔ اور پھر 25 سے 37 میں ہم دیکھیں گے وہ لوگ جن کا نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور ان کا کیا ہی برا حال ہوگا، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ان کا کیا ہی برا حال ہوگا اس دن۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے آیت 38 سے 43 میں قرآن کی عظمت کا ذکر ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے آج ہم اس کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان چیزوں کو قبول فرمائے۔ پھر آخر میں آیت 44 سے 52 میں ہم دیکھیں گے اگر کوئی پیغمبر بھی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر اللہ تعالیٰ کے نبی ہے، لیکن اللہ کی نسبت اگر کوئی جھوٹی بات کہیں گے تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا جائے گا۔ تو میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ بہت ہی امپورٹنٹ سورہ ہے، یعنی انسان کو ہلا کر رکھ دے، آخرت کی یاد تازہ کر دے، ایمان تر و تازہ کر دے اور انسان کو ایک غفلتوں سے نکال کے واقعی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ تو اگر آپ کسی کو بھی اس سورے کے لیے انوائٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے خاندان میں سے، اپنے دوستوں میں سے ان کو ضرور اس سورے کی دعوت دیجیے گا، انہیں یہ ویڈیو یا آڈیو شیئر کریں۔ کیا پتہ کہ ہمارے ایک چھوٹی سی کوشش کی وجہ سے کسی انسان میں
یعنی دیکھیں کہ وہ اپنے رب سے جڑ جائے، وہ ان میں آخرت کی ایک فکر پیدا ہو جائے، تو ہم سب کے لیے کتنا بڑا یعنی ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو چلیں انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ الحاقہ ثابت ہونے والی، ملحاقہ کیا ہے ثابت ہونے والی؟ تو یہاں قیامت کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، اور حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جیسے آپ سب بھی جانتے ہوں گے کہ قیامت کے مختلف نام ہیں، جیسے ایک تو یہاں ہم نے اس سورے میں دیکھا الحاقہ، اسی طرح الطامہ، الصاخہ، الغاشیہ، الساعہ، اور جیسے 30ویں پارے میں ہمیں یہ سورہ بھی یاد ہے القاریہ اور الواقعہ، تو یہ قیامت کے ناموں میں سے ہے۔ تو یہ الحاقہ یہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو بتایا گیا کہ ثابت ہونے والی کیا ہے، ثابت ہونے والی وما ادراک، اور کس چیز نے خبر دی آپ کو، ملحاقہ کیا ہے ثابت ہونے والی۔ تو یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور یعنی اس سے یعنی یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں وہ پورے ہوں گے، وہ ثابت ہو کر رہیں گے، وہ سچ ہو کر رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا، قیامت آ کر رہے گی، سب سے بڑی سچائی، ثابت ہونے والی چیز۔ اور جیسے قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ اتنی اچانک آئے گی کہ سب لوگ اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہوں گے، اور اتنی اچانک آئے گی، جیسے صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے، کتاب الفتن حدیث المسلم میں ہم دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک آدمی اونٹنی کا دودھ دھو رہا ہوگا اور پینے کے لیے برتن اوپر اٹھائے گا، لیکن برتن اس کے منہ تک نہیں پہنچ پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، ابھی خرید و فروخت مکمل نہیں کر پائیں گے کہ قیامت آ جائے گی۔ ایک آدمی اپنا حوض درست کر رہا ہوگا، ابھی وہ واپس نہیں پلٹے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی اتنی اچانک آئے گی اور یہ آ کر رہے گی۔ ہم سب ذرا اپنے آپ سے سوال کریں کہ یہ آ کر رہنے والی ہے، اتنی سچ ہے کہ ثابت ہونے والی ہے، اس کے لیے ہم کتنے تیار ہیں؟ اس کی ہم نے کیا تیاریاں کی ہے؟ اس کا ہم کتنا ذکر کرتے ہیں؟ اور پھر نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذبت، جھٹلایا تھا، سمود و عاد، اور عاد نے بالقاریہ، کھڑکھڑانے والی کو۔ پچھلی امتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمود اور عاد نے، انہوں نے بھی قاریہ کو جھٹلایا تھا، قیامت کے دن کو جھٹلایا تھا۔ وہ تو جھٹلاتے تھے، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، ایمان ہی نہیں لاتے تھے۔ ہم جیسے اللہ ہم سب کی عافیت کے ساتھ اصلاح فرما دے، قیامت پر ایمان لانے والے بھی، لیکن دیکھیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں، زبانوں سے ضرور کہتے ہیں، لیکن ہماری حرکتوں کی طرف دیکھ لیں، ہمارے انداز کو دیکھ لیں، ہمارے معاملات کو دیکھیں، کہیں سے لگتا ہے کہ ہم واقعی ڈرتے ہیں قیامت والے دن سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہم ڈرتے ہیں۔ اتنی بے فکر اور لاپرواہ زندگی ہم گزار رہے ہیں، اور پچھلی امتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کیا کہ ان سے سبق حاصل کریں، کچھ واعظ و نصیحت تو لیں، ذرا سبق تو حاصل کریں۔ وہ کیا کرتے تھے؟ جھٹلاتے تھے، قیامت کا یقین ہی نہیں تھا۔ قاریہ کو انہوں نے جھٹلایا، کھڑکھڑانے والی کو۔ تو یہاں قاریہ اس لیے یعنی قیامت کو قاریہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اس دن یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو عذاب سے خبردار کرے گی۔ جیسے آپ اس کو تصور کریں کہ جیسے دروازہ کھٹکھٹانے والا ہوتا ہے، آپ آرام سے اپنے گھر میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہیں اور آپ اچانک سے اپنے دروازے پر سنتی ہیں کہ کوئی زور زور سے اس کو کھٹکھٹا رہا ہے، زور زور سے اس کو بینگ کر رہا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا کیفیت ہوتی ہے اس وقت؟ واقعی اس وقت دل دہل جاتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ اللہ خیر، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کون اس طرح سے دروازے کو پیٹ رہا ہے، کھٹکھٹا رہا ہے، دل زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ تو اسی لیے اس کو فرمایا گیا، اس قیامت کو قاریہ،
یعنی اس دن یہ اپنی ہولناکیوں سے دلوں کو بیدار کر دے گی، اور جو اللہ تعالیٰ کے دشمن ہوں گے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے یہ خبردار کر دے گی۔ تو بہتر ہے کہ انسان آج ہی خبردار ہو جائے، آج ہی بیدار ہو جائے۔ ایک تو بیدار ہوں گے، قیامت کو دیکھ کر لوگ بیدار ہو جائیں گے، ساری حقیقتیں کھل جائیں گی، لیکن اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وقت لگے گا کہ ہائے زندگی میں کیا کیا تھا، کہاں وقت گزار کے آیا، کہاں وقت ہم نے ضائع کیا، ہائے کاش یہ کر لیتی وہ کر لیتی۔ لیکن اس وقت پر بیدار ہونا کوئی فائدہ نہ دے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس وقت یعنی ابھی قیامت آنے سے پہلے اپنے آپ کو وہ تیار رکھیں، بیدار رہے، غفلت والی زندگی نہ گزارے۔ تو سمود اور عاد کو بھی کھڑکھڑانے والی کو انہوں نے جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا چنانچہ پھر سمود فَأُهْلِكُوا تو وہ ہلاک کیے گئے بِالطَّاغِیَةِ حد سے گزرنے والی سے۔ جھٹلانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی۔ ایک تو انسان اپنی زبان سے کہہ کے جھٹلاتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے تو نہیں جھٹلاتے لیکن ان کے رویے، ان کے معاملات، ان کا انداز بتاتا ہے کہ قیامت پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اور کس چیز سے ہلاک کیا؟ ذرا اس پر توجہ دیں، بالطاغیہ حد سے گزرنے والی سے، یعنی صرف ایک خوفناک آواز تھی، صرف آواز سے ہلاک کیا۔ اور انسان کتنا اکڑ کر کے پھرتا ہے نا کہ میرے جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں، اتنا تکبر، اتنی اکڑ کی ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور انسان دیکھ لے کہ تو ہے کیا، صرف ایک آواز کی مار کی، ایک آواز تجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک آواز سے اللہ تعالیٰ نے ساری قوم کو ہلاک کر دیا، ساری قوم، کوئی نہیں بچا۔ حد سے گزرنے والی، یعنی وہ آواز اتنی ایسی چیخ تھی، وہ بس صرف ایک چیخ جس نے ان سب کو خاموش کر دیا، ایک چیخ اور ساری قوم ہلاک اور سب خاموش۔ ایسا زلزلہ جس نے ان سب کو ہلاک اور برباد کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی بڑے بڑے لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی، بس صرف ایک چیخ۔ اسی لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی نافرمانی کے کام کرے تو اسے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کس طرح اچانک آتی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ ساری کی ساری امت کو ہلاک کر دیا۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہے بالطاغیہ، یعنی حد سے گزرنے والی، ایک تو خوفناک آواز، دوسرا یہ کہ حد سے گزرنے والی یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے، یہ گناہوں میں حد سے آگے بڑھ گئے، اپنی سرکشی میں حد سے آگے بڑھ جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو انسان کیا سوچتا ہے کہ جو مرضی کرے اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آئے گی؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ڈھیل کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کے لیے بہت اچھا ہو رہا ہے سب کچھ۔ جب اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے اور پھر جب کھینچتا ہے تو پھر انسان کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں ملتا ہے۔ آیت نمبر 6 میں وَأَمَّا اور لیکن عاد فَأُهْلِكُوا تو وہ ہلاک کیے گئے بِرِيحٍ ہوا۔ اور عاد کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایسی مضبوط قوم تھی کہ ان جیسا دنیا میں کبھی کوئی نہیں پایا گیا، کوئی ایسی قوم پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی نہیں کی۔ اتنی مضبوط، طاقتور، لمبے چوڑے تھے یہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک بھی کیا تو کس چیز سے؟ صرف ایک ہوا سے بس۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ہوا کے خزانوں میں سے بس تھوڑی سی ہوا چھوڑی تھی، بس تھوڑی سی، یہ نہیں کہ سارے ہوا کے خزانے چھوڑ دیے گئے تو یہ ہلاک ہوئے، بس تھوڑی سی ہوا چھوڑی گئی تھی، تھوڑی سی خزانے میں سے بس۔ اور ان کا حال یہ تھا کہ وہ ساری کی ساری قوم ہلاک ہو گئی صرف ہوا سے۔ اور وہ ہوا کیسی تھی؟ سرسر یعنی سخت ٹھنڈی ہوا، ایسی ہوا جو ٹھنڈ تھی۔ اور عاتیہ کے معنی ہے کہ سرکش، ایسی سرکش کی اس میں نہ کوئی رحمت ہے، بغیر رحمت وہ برکت کے وہ ہوا کو ان پر چھوڑا گیا، اور فرشتوں سے وہ بے قابو ہو گئی اور بغیر حساب کے چلنے لگی۔ اتنی تیز اور ٹھنڈی ہوا،
اس کی اتنی زیادہ رفتار، شور اور اس شدت سے چلی کہ کس طرح چلی وہ سخر علیہم، اس نے ان پر مسلط کر دیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو ان پر مسلط کر دیا، یہ تیز آندھی کو، 7 لیال، اور کس طرح 7 راتیں، و8 ایام، اور 8 دن مسلسل چلتی رہی۔ حسوماً کا مطلب ہے کہ مسلسل لگاتار چلتی رہی یہ ہوا، 7 راتیں اور 8 دن۔ اور یہاں تھوڑا سا ایک یہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں رات کا ذکر پہلے کیوں آیا ہے، پھر دن، 7 راتیں اور 8 دن، کیونکہ جو عربک ہمارا کیلنڈر ہوتا ہے جس میں ہم عربک میں حساب لگاتے ہیں، اس میں رات پہلے آتی ہے، اس کے بعد دن آتا ہے، تو پہلے رات کا اسی لیے یہاں پہ ذکر آیا کہ 7 راتیں اور 8 دن۔ اور حسومہ کا معنی ایک تو یہ ہے کہ یہ لگاتار مسلسل، اور دوسرا یہ کہ ان کی جڑ کاٹ دی، فنا کے لیے، ان کو فنا کرنے کے لیے۔ اب یہ جو ہم آیت نیکسٹ والی پڑھیں گے، ذرا اس کو نا امیجن کریں، اس کو آپ تصور کریں۔ فترا، چنانچہ تو دیکھتا، القوم، اس قوم کو، فیہا، اس میں، سرآ، پچھاڑے یعنی ہلاک کیے ہوئے، کأنہم، گویا کہ وہ، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا، گویا کہ وہ کس طرح تھے، اعجاز تنے ہیں، نخل، کھجوروں کے، خاویہ، گری ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ہوا سے انہیں ہلاک فرمایا، اور کس طرح مضبوط لمبی چوڑی قوم تھی کہ ان کا حال تو یہ تھا کہ زمین پہ گرے پڑے ہوئے تھے، جس طرح کھجوروں کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں، اس طرح ان کا حال تھا کہ آندھی نے انہیں زمین پر اس طرح پٹک دیتی تھی ان کو کہ وہ سر کے بل گر کے مر جاتے، جس سے ان کا سر پھٹ جاتا، اللہ معاف فرمائے۔ یعنی ہوا جہاں بھی انہیں ہوتی تو وہاں سے انہیں اٹھاتی اور اتنی اوپر لے جا کر ان کو پٹکتی، جس کی وجہ سے یہ سر کے بل گرتے اور ان کا سر پھٹ جاتا، اور زمین پہ یہ بے حرکت پڑے رہتے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور کوئی ان کا باقی نہیں رہا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو، پوری کی پوری قوم کو ہلاک فرمایا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فہل، تو کیا، ترا، تو دیکھتا ہے، لہم، ان میں سے، من باقیہ، کوئی بھی باقی ہے، کیا تو دیکھتا ہے کہ اس قوم میں سے کوئی بھی باقی ہے، کیا کوئی ایک بھی ان میں سے کوئی بچا ہے، یا ان کی نسل کوئی آگے بڑھی ہو، یا ان میں سے کوئی ایک بچ گیا؟ کوئی بھی نہیں، سب کے سب تباہ و برباد اور ہلاک کر دیے گئے، کوئی نہ بچا، نہ بوڑھا، نہ جوان، نہ کوئی آدمی، نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ، کوئی نہیں، سب کے سب۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا کوئی جانشین بھی باقی نہیں چھوڑا، ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک فرما دیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے لشکر ہے، ہوا ہے، پانی ہے، یا پھر تیز آندھی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کے لشکر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے قوموں کو، اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا، تو کیا ہمارے لیے اس میں کوئی سبق ہے، یا صرف بس ہم اسے ایز اے کہانی، اسٹوری سن کے ہم اس کو دٹ سیٹ یہیں چھوڑ دیں؟ آج بھی ہم کئی ایسی خبریں سنتے ہیں کہ کہیں طوفان آ گیا یا کہیں زلزلہ آ گیا، ہم بس اس کو ایز اے خبر، ایز اے نیوز ہی سن کے وہیں کا وہیں ہم اس بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے لیے کیا بات معنی رکھتی ہے کہ اچھا کتنے ہلاک ہوئے، اچھا کتنے لوگ مرے، کتنا، بس اتنی ہی ہماری ایک فکر ہوتی ہے، یہی ایک ہماری جستجو ہوتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ طوفان ہے، زلزلے ہیں، سونامی آ رہی ہے، کچھ اس طرح کے ہے، تو نہ ہم ڈرتے ہیں، نہ ہی ہم جاگتے ہیں، نہ ہی کوئی ہمیں فکر پیدا ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی نہ ہی ہماری نمازوں میں خشوع آتا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد بھی کبھی ہماری نافرمانیوں میں ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ نافرمانیوں کو ہم نے چھوڑنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنا ہے، یہ دیکھ کر بھی اندیکھی کر دیتے ہیں۔ آج بھی ہم یہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، نیوز میں دیکھ لیں آپ، کہیں نہ کہیں سنتے رہتے ہیں، کہیں طوفان آ گیا، اتنے لوگ ہلاک ہو گئے، لیکن ٹس سے مس نہیں ہوتے، کوئی فکر ہی نہیں، کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہم پر۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی سے بچائے کہ دل سخت نہ ہوں۔ اب نیکسٹ آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 9 میں فرعون کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ بھی کس طرح سرکش تھا، پھر کس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے پکڑا، کی نافرمانی نہ کرے، جھٹلائے نہیں،
اپنے معاملات کو ہم درست کریں۔ اور اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے فرعون کے بارے میں۔ فرعون کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبلہ، اور ارتکاب کیا تھا فرعون نے اور جو لوگ اس سے پہلے تھے۔ والمؤتفقات، الٹ جانے والی بستیوں والوں نے، فرعون نے اور اس سے پہلے والے لوگوں نے اور الٹ جانے والی بستیوں والوں نے۔ یہ قوم لوط کی طرف اشارہ ہے، ان کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے کیا چیز کا ارتکاب کیا؟ بالخاطیہ، گناہوں کا۔ انہوں نے انبیاء کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ دین و شریعت کی تکذیب کی۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں، جو شریعت ہے، اس شریعت سے باہر نکل کے انسان اپنی منمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی شریعت سے ہٹ کر کوئی اور عمل کرنا۔ اور انہوں نے دوسرا کیا کام کیا؟ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، چنانچہ انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسول کی۔ اس پر ان پر پکڑ کس طرح کی آئی؟ فَأَخَذَهُمْ، تو اس نے پکڑا انہیں، یعنی رب نے پکڑا انہیں، اخذتاً پکڑنا، رابیہ نہایت سخت۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو پکڑا اور وہ پکڑ اتنی سخت اور شدید تھی کہ اس پکڑ سے کوئی نہ نکل کر بھاگ سکا، نہ ہی اس پکڑ سے کوئی بچ سکا، کوئی نہیں بچا۔ اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے پکڑ ان پر کی تھی۔ اور جس طرح یہ قصہ آتا ہے، خاص طور پہ لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے عذابیں اللہ تعالیٰ ان پر بھیجے، کیونکہ ان کا عمل بھی اس قدر برا تھا اور وہ ہوموسیکشویلٹی میں ملوث تھے، ہم جنس پرستی میں، اور یہ بے حیائی کا کام کر کے بڑے مطمئن، بڑے خوش تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح سے عذاب بھیجا؟ ایک چنگھاڑ نے، صبح سویرے جب صبح سورج طلوع ہوا تو ایک چنگھاڑ نے، ایک زوراور آواز، ایک زور سی آواز تھی، اتنی زوردار آواز، اس آواز سے ان کا خاتمہ ہو گیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ اور یہ بھی ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا، یعنی کہ ان کی جو بستیاں تھیں، ان کی بستیوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ 5 بستیاں تھیں ان کی، تو یہ بستیوں کو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے بازو پر انہیں اٹھایا اور آسمان پر چڑھ گئے، اور حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کے کتوں کے بھونکنے اور مرغوں کے بولنے کی آوازیں سنی، یعنی اتنا اونچا اٹھا کر ان کی بستیوں کو لے جایا گیا کہ آسمان والوں نے سب آوازیں سنی، اور اس بستی میں سب موجود ہیں، ان کا چھوٹا، ان کا بڑا، ان کا بوڑھا، ان کے جانور، ہر چیز، اور اس بستی کو اوپر اٹھا کر اتنی اونچائی پر لے گئے، اور اتنی اونچائی پر لے جانے کے بعد اس کو زمین پر پھینک دیا۔ اور اس طرح تھا کہ وہ جو اوپر والا حصہ تھا وہ بستی کا نیچے ہو گیا، اور نچلا حصہ جو ہے وہ اوپر ہو گیا تھا۔ اس طرح سے شدید اللہ تعالیٰ نے ان کی پکڑ کی، اور پھر ان کے اوپر پتھر بھی برسائے، پتھروں کی بارش بھی ہوئی، کیونکہ ان کا کام ہی اتنا بڑا تھا، ان کا جرم ہی اتنا بڑا تھا کہ یہ ہوموسیکشویلٹی میں ملوث تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج دیکھیں کہ یہ بدفعلی کتنی عام ہے، بلکہ اس کو تو پروموٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بالکل نیچرل چیز ہے۔ یہ کوئی نیچرل چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو ضرور اپنی اولاد کو اس کے بارے میں بتائیں، اس چیز سے آگاہ کریں کہ یہ اسلام میں بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے ساری بستی کو ہلاک کر دیا، ان پہ پتھروں کی بارش ہوئی۔ اور یہی چیز آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ یہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بس نارمل سی چیز ہے، کوئی نہیں۔ اگر آدمی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے یا عورت سے اپنی خواہش پوری کرتی ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ کسی قوم پر اتنے عذاب نہیں آئے جتنے قوم لوط پر آئے، ایک ساتھ 3 قسم کے عذابوں سے 2-4 ہوئے یہ۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اولاد کو ابھی سے ان باتوں کے بارے میں بتائیں، اگر وہ اس ایج میں ہیں تو ان کو بتائیں۔ اگر ہم نہیں بتائیں گے تو یقین جانیں کہ باہر سے وہ سیکھ کر آ جائیں گے، اور ان کے ذہنوں میں یہی بٹھایا جائے گا کہ اٹس نارمل، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ تو ایک فطری سی چیز ہے۔ تو اسی لیے اپنی اولاد کو اس کے بارے میں ضرور آگاہ کریں۔ اب نیکسٹ آیت میں قوم نوح کے بارے میں ذکر ہے، اور ان کا کیا جرم تھا؟ یہ شرک کیا کرتے تھے، جو آج اکثر مسلمان کر رہے ہیں شرک، اور سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، کسی سے اولادیں مانگ رہے ہیں، کسی سے رزق مانگ رہے ہیں، کسی کے آگے جا کے سجدے کر رہے ہیں، کسی کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں، کسی کے آگے جھک جھک کے سجدے کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کا جرم کیا تھا، وہ شرک کیا کرتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ان کو نجات دی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بلا شبہ جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ قوم نوح پر اس طرح آئی کہ آسمان بھی پانی برس رہا تھا اور زمین سے بھی پانی، چاروں طرف پانی ہی پانی، اس قدر طوفان کے، یعنی کوئی ان میں سے بچ نہیں سکا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، ان کو کشتی پر سوار کر دیا۔ اور کشتی بھی دیکھیں کہ کس طرح چل رہی ہے، اس طوفان میں طوفانی بارش ہو رہی ہے اور پانی کی لہریں اتنی بڑی بڑی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کشتی بڑی آسانی کے ساتھ چلتی رہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ قصہ بتا کر نوح علیہ السلام کا کیا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَجْعَلَهَا، تاکہ ہم کر دیں اس کو، لَكُمْ تمہارے لیے، تَذْکِرَةً نصیحت، یہ تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، اس قصے میں تمہارے لیے ایک نصیحت ہے، ایک عبرت ہے، ایک سبق ہے تمہارے لیے اس میں۔ اور اس میں وَتَعِيَّهَا، اور تاکہ یاد رکھے اسے، کون یاد رکھے؟ اذن کان، واعیہ یاد رکھنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دے، اس میں تمہارے لیے ایک سبق ہے، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھے، یعنی یہ بات یاد رکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کافروں کو پانی میں غرق کر دیا اور مومنوں کو کشتی میں سوار کر کے اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اس میں ایک عبرت ہے، ایک نصیحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو۔ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے تو پھر بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ضرور ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، ان کو رسوا نہیں کرتا، اور جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر کوئی نہ اس سے چھٹ کر بھاگ سکتا ہے، نہ ہی کوئی اس سے بچ سکتا ہے۔ تو اس میں ایک سبق ہے، اس سے عبرت پکڑیں، اسے سننے والے اسے سن کر یاد رکھیں اور پھر اس سے عبرت پکڑیں۔ ہم سنتے ہیں کتنا ان قصوں کو ہم یاد رکھتے ہیں، سنتے ہیں بس سننے کے بعد وہ نہ قصہ یاد رہتا ہے نہ ہی اس قصے سے ہم کوئی عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ہم بیکار کی فضول باتیں بڑی سنتے ہیں اور وہ باتوں کو سن کے دل سے بھی لگا لیتے ہیں، ان باتوں کو یاد بھی رکھتے ہیں، اور ان باتوں سے پتہ نہیں کون کون سی ہم سبق حاصل کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ساس نے فلاں چیز کہہ دی تو بس اب اس کو سن کے اتنا یاد رکھتے ہیں کہ اب پھر اس کے بعد یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ اب یہ میں نے نہیں کرنا، اب یہ تو میں کہوں گی ہی نہیں۔ اسی طرح بہو نے کچھ کہہ دیا تو دل سے لگا لینا اس بات کو، ساس بہو کا دیکھ لیں آپ، یہی چلتے رہتا ہے۔ ننند ہے بھاوج کی بات، بھاوج ہے ننند کی بات، یہ باتیں ان کی باتیں سن کر ہم کتنا ان باتوں کو یاد کرتے ہیں، ان باتوں کو لے کر کتنا اپنے دل میں ہم بٹھا کے رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سننے والے اسے سن کر یاد رکھیں، اس سے عبرت پکڑیں، اس سے سبق حاصل کریں۔ یہ باتیں ہیں جو یاد رکھنے والی ہے۔ ڈرے انسان کہ جب نافرمانی کا کام ہو، جب شرک کر رہے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے اس سے ہٹ کر دوسرے کام کر رہے ہیں، تو انسان یہ پچھلی امتوں کو یاد کریں کہ اللہ کی پکڑ کی کبھی بھی آ سکتی ہے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو انسان ڈرے، یہ قصوں کو یاد کریں اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ ان آیات کی تلاوت سنیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية
سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية